اکثر یہ بڑا پرابلم آتا ہے کہ کچھ بہنوں کو اولاد نہیں ہو رہی، بڑا عرصہ ہو گیا، 10 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے. مجھے لگتا ہے کہ انسان نا جلد باز بھی ہے تھوڑا. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا اذا مسہ الخیر منوعا. تو جلد بازی میں پینک ہو کے نا پھر کسی بھی حل کی طرف جاتے ہیں کہ بس مسئلہ حل ہونا چاہیے. مثال طور پہ ایک سسٹر ہے، ان کو اولاد ہی نہیں ہو رہی، اب ان کا خاوند دوسری شادی کرنے لگا جو شریعتاً جائز ہے. مطلب اس میں میرا نہیں خیال کوئی عالم دین یہ کہے گا نہیں یہ کفر کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، اس کو دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک الگ بات ہے، وہ جسٹس کرے، جو اللہ کا حکم ہے کہ پھر دونوں میں جسٹس بھی کرنا ہے. مثال طور پہ ایک بندہ دوسری شادی کرنے کا، پہلی وائف کو برداشت ہی نہیں کہ دوسری شادی کرے، تو وہ پھر آؤٹ آف پینک، اور ظاہر ہے عورت کی ایک نیچر ہے، وہ اس میں ہم کیا اب اتنا بلیم کریں، پوزیسو ہوتی ہیں بہت زیادہ اپنے خاوند کے بارے میں. دوسرا، ہمارے معاشرے میں عورتوں کو یہ لگتا ہے کہ دوسری شادی اگر بندہ کر لے گا تو ہم گئیں، ہماری وقت ختم ہو جائے گی. ظاہر ہے کچھ مرد ایسے کرتے بھی ہوں گے، وہ زیادتی کرتے ہوں گے، پہلی وائف کو بالکل ہی سائڈ پہ لگا دیتے ہیں، جس سے اولاد ملے اس کے ساتھ وہ ہر وقت ہو. یہ ان کی طرف سے زیادتی ہے. تو ایک تو میرے خیال پینک ہونے کی وجہ سے وہ پھر ایسے لوگوں کے پاس بھی جاتی ہیں، عثمان بھی اللہ معاف کرے، جو ان کا آپ نے تو کہا نا غلط سائڈ پہ لگاتے ہیں. اس سے بھی ایک بری بات ہے جو انہیں اس غلط سائڈ پہ لگاتے ہیں کہ میں آپ سے ذکر نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو اولاد ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا. وہ پھر آپ سمجھ رہے ہیں میرا اشارہ کس طرف ہے. اس حد تک بھی لوگ بیٹھے ہوئے مارکیٹ میں، جو ہماری سسٹرز کو بیچاری وہ گئی ہے پریشانی میں، وہ آگے سے اس طرح مس یوز کرنے کے لیے بھی بیٹھے ہوئے. کتنے یعنی افسوس کی بات ہے. تو وہی آپ کی والی بات ہے کہ صبر آزمائش ہے بھائی، صبر، اذکار، اللہ سے دعا، اللہ پہ توکل کرو. جتنا آپ اللہ پہ توکل کرو گے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ راستے کھولے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے اور اسے وہاں سے دیتا ہے کہ وہ امیجن بھی نہیں کر سکتا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ میں پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں بندش کے حوالے سے. دوسری بات عثمان بھائی کہ یہ بھی بڑا ایک کویشچن آتا ہے، یہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے انفیکٹ پڑھے لکھے طبقے میں، کہ کیا جادو ہی ہوتا ہے یا نفسیاتی مسئلے ہی ہوتے ہیں یا دونوں کا مکسچر. یعنی مثال کے طور پہ اگر ایک بندے کو ویسے کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تو یہ ممکن ہے کہ جنات شیاطین مزید ایکٹیو ہو کے مزید اس کا فائدہ اٹھا کے اس کو نقصان پہنچائیں گے. علی بھائی آپ وہ دوسری شادی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ پروگرام ہماری گھر والیاں نہ سنیں کیونکہ بڑا خطرناک ٹاپک ہے جس پہ بات کر رہے ہیں. صحیح. علی بھائی اس سے عقیدے کی ایک بات بڑی مزیدار سمجھ لگتی کہ ایک بیوی جو ہے دوسری بیوی کو پسند نہیں کرتی، تو اللہ رب العزت جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا وہ دوسرے الہ کو کیسے، حالانکہ یہ تو شریعت نے اجازت دی ہے 4 شادیوں کی. ایک خاتون آئی آفس میں میرے پاس، تو وہ سسٹر کہنے لگی میرا ہسبینڈ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ وہ نہ دوسری شادی کا نام ہی نہ لے. عثمان بھائی اچھا آپ کو بہت بڑا انعام دیں گے کہتی. تو میں بڑی پریشان ہوں. اچھا میں نے کہا چلیں آپس کی بات ہے سسٹر، وہ کیوں دوسری شادی نہ کریں، کوئی وجہ بتائیں نا، کہ کوئی شرعی دلیل ہے ویسے آپ کے پاس. میں نے کہا آپس کی بات ہے. کہتی میرے اندر کمی کیا ہے، اگر تو میری ٹانگ نہیں ہے، میرے بازو نہیں ہے، میری آنکھیں کام نہیں کرتی، میں مفلوج ہوں، کیوں وہ دوسری شادی کر رہا ہے، میرے اندر کوئی کمی ہے. تو اس سسٹر سے میں نے سوال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شادیاں تھیں، تو کیا باقی جو ان کی بیویاں تھیں ان میں کوئی فالٹ تھا؟ نعوذ باللہ، باقی جتنی بیویاں تھیں ان میں کوئی فالٹ نہیں تھا. جب اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں بیسیکلی ایک اللہ رب العزت چیک کر رہے ہوتے ہیں. ایک طرف خواتین محبت کا دعویٰ کریں گے یا اللہ تیرے ساتھ بڑی محبت ہے، تیرا حکم آ جائے تو ہر چیز حاضر ہے. صحیح. وہ ایک لطیفہ یہاں یاد آیا کہ ایک خاتون جو ہے نا، وہ کہتے وہ درس دے رہی تھی، اس میں دوسری تیسری چوتھی شادی کے فضائل بیان کر رہی تھی کہ خواتین غلط کر رہی ہیں. ہسبینڈ اگر دوسری شادی کر لے تو بالکل اسلام اجازت دیتا ہے، خواتین کو نہیں روکنا چاہیے. جب انہوں نے بڑی تسلی کے ساتھ یہ والی تقریر کر لی تو ایک خاتون سامنے سے کھڑی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بیان سن کے میں بہت زیادہ متاثر ہوں، میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، اتنی متاثر ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو وہ بھی بڑی خوش ہوئی. تو اس نے کہا بیسیکلی میں نے آپ کو بتانا یہ تھا کہ آپ کے شوہر کی دوسری بیوی میں ہوں. تو آپ اتنی اچھی سوچ رکھتے ہیں. تو ساتھ ہی کہتے وہ بیان کرنے والی بے ہوش ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک عورت برداشت نہیں کرتی دوسری شادی کو، تو اس میں اسلام اجازت دیتا ہے. لیکن یہ بھی معاشرے میں ایشو ہے
کہ پہلی بیوی آپ اس کو خرچہ نہیں دے رہے, پہلی بیوی اس کو ٹائم نہیں دے بہت زیادتی کر جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. ظاہر ہے مرد جب خدا خوفی والا نہیں ہے پھر وہ اگلی کو اگنور کرے, یہ وہ بہرحال یہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے. ہاں مطلب ہاں ظاہر ہے کہ سسٹرز بڑا مشکل ہے ان تو کے لیے. اولاد کے حوالے سے بندش وغیرہ, سب سے پہلے اولاد دینا اور واپس لے لینا یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے, بندے کا اختیار نہیں. لیکن آزمائش کے طور پہ اگر ایک شخص جادو کرتا ہے تو جادو ہو جاتا ہے, ایسی اولاد کی بندش. لیکن یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے, یعنی ایک طرف اللہ اولاد دینا چاہتے ہیں وہ روکنا چاہتا ہے, نہیں, اس میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے. ارادہ کونیہ, ارادہ شرعیہ اگر پڑھیں تو اس کو ڈیپتھ سے پڑھیں, یہ سمجھ لگتی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اللہ کو ناپسند ہوتی ہیں لیکن ہو رہی ہوتی ہیں, وہ آزمائش کے لیے ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اولاد کی بندش بھی ہو جاتی ہے, جادو بھی ہو جاتا ہے, نظر بھی لگ جاتی ہے. میاں بیوی کئی بار جب شادی ہوتی ہے تو اس وقت ان کو نظر لگ جاتی ہے. اچھا, یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیسے پتہ لگے گا کہ نظر لگی ہے, کیسے پتہ لگے گا کہ بندش یا جادو ہوا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یہ دیکھیں, نظر بد جو ہے جادو اس کی تقریباً ملتی جلتی سمٹمز ہیں. یعنی سستی فیل کریں گی, گھبراہٹ فیل کریں گی, بے چینی فیل کریں گی, اور ہر معاملہ آپ کے پاس ہر نعمت ہے پھر بھی آپ برکت فیل نہیں کریں گے, سکون فیل نہیں کریں گے. اچھا. تو وہ ایسی خاتون جو سکون فیل نہیں کرتی, ہر چیز ہے, رپورٹس کلیئر ہیں اس کی, اور گھبراہٹ رہتی ہے, ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, اب وہ فرق کیسے کرے گی؟ نظر بھی حسد کی وجہ سے لگتی ہے, جادو بھی حسد کی وجہ سے ہوتا ہے. صحیح. تو میرے نزدیک تو نظر بد زیادہ فاسٹ ہے جادو سے. جادو کو چلتے ہوئے ٹائم لگتا ہے, نظر ایک لمحے میں آپ پہ اثر کر جاتی ہے. العین تدخل الرجل القبر والجمل القدرہ, نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی ہے. تو یہ زیادہ فاسٹ ہے. جیسے کسی نے دیکھا, سوچا اور اسی وقت گر گیا. وہ جو بخار والی حدیث ہے کہ صحابی کو فوری بخار ہو گیا جو نہا رہے تھے, تو فوری نظر لگ گئی. صحیح, بالکل. تو نظر بد سے بچنے کے لیے ہمیں اسباب اختیار کرنے چاہیے, اپنی خوشیاں ڈسکس نہیں کریں. ہم پیزا سب سے کھائیں, امپورٹنٹ یہ کہ ہم پیزا کھائیں تو فوری اس کا اسٹیٹس لگ جاتا ہے, ڈسکریٹ رکھیں اپنی انفارمیشن, اور مٹن ہے فوری اسٹیٹس لگ جاتا ہے, اچھا ریسٹورنٹ ہے فوری, اچھا جس دن دال ہے اس دن نہیں لگاتے. ٹھیک ہے. دیکھیں, ہم اپنی خوشیاں جو ہیں صرف ڈسکس کرتے ہیں, پریشانیاں نہیں. تو دوسرے بندے کے ذہن میں جو آپ کا حاسد ہوتا ہے وہ تو بہت بیمار شخص ہوتا ہے, حسد کرنے والا. جی. تو جب وہ اس چیز پہ دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے, وہ نیگیٹو وائبز آپ کو آ کے صحیح ہٹ کرتی ہیں. تو اولاد کے حوالے سے بندش ہو جاتی ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے ایک آسان سا عمل. صحیح. اگر تو جادو, اگر تو ہے جادو ہے, جن ہے, نظر بد ہے, کچھ بھی ہے, 1 مہینہ مسلسل وہ بہن جو ہے سورۃ بقرہ کی تلاوت پانی کے گلاس پہ دم کر کے خود پئیں گی. صحیح. لیکن جن دنوں نماز نہیں پڑھنی ہوتی ان دنوں جتنے دن وہ ہوں کوئی اور انہیں دم کر کے پانی پلا سکتا ہے. سورۃ بقرہ کی مسلسل 1 مہینہ مسلسل دم کر کے وہ پانی پئیں. اگر ان کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش ہے وہ ختم ہو جائے گی سورۃ البقرہ پڑھنے سے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک, زبردست.